بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فيا معشر الإخوان، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وقال تعالى في موضع، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی الگ الگ صورتوں کی 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور ایک حدیث پڑھ کر سنائی ہے۔ پہلی بار جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے بھیجا امیوں میں انہی میں ایک رسول جو ان کے اوپر قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا اور ان کے نفوس کا اور ان کے دلوں کا تزکیہ کرتا اور انہیں کتاب اور حکمت کی باتیں سکھلاتا، جبکہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ دوسری آیت جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا
تاکہ وہ دین حق تمام ادیان پر، تمام مذاہب پر، ادیان باطلہ پر غالب آ جائے، چاہے یہ بات اہل کفر کو، اہل شرک کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ حدیث شریف جو میں نے پڑھ کر سنائی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری عمر کے حصے میں جو احادیث آپ سے مروی ہیں، انہی میں کی ایک حدیث ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکو گے اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو چیزیں چھوڑی ہیں، اس میں ایک ہے اللہ کی کتاب اور سنت رسول، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بارے میں قرآن کریم میں آیا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونۂ عمل ہے۔ قبل اس کے کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونۂ عمل اور اسوہ حسنہ بنائے جانے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندگی کو اپنانے کے بارے میں کچھ عرض کروں، میں قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کھلی گمراہی میں تھے، ضلالت اور جہالت عالمگیر تھی، مخلوق تباہی اور بربادی کے دھانے پہ پہنچ چکی تھی۔ اسی بات کو دوسری جگہ اس طرح ارشاد فرمایا گیا، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ تم دوزخ کے دہانے کے قریب پہنچ چکے تھے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت اور نبوت کے ذریعے سے تم کو بچا لیا گیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ان کی رسالت سے اور نبوت سے قبل کے حالات کیا تھے۔ چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا رواج تھا، طاقتور کمزور پر ظلم کیا کرتا تھا، یتیم کا مال ناحق کھا لیا کرتا تھا، سینکڑوں اور ہزاروں دیوی اور دیوتاؤں کی پوجا اور پرستش جاری تھی، زمین پر کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کی پوجا اور پرستش نہیں کی جا رہی تھی۔ شراب نوشی، عیاشی، بدکاری، حرام کاری، زنا اور بدکاری، شراب نوشی، سود خوری، قمار بازی، ایسی کوئی برائی نہیں تھی جو اس معاشرے میں موجود نہیں تھی۔ ایسے حالات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت اور رسالت عمل میں آئی۔ چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے، جوا ان کی دن رات کی دل لگی تھی، جوا ان کی دن رات کی دل لگی تھی، شراب ان کی گھٹی میں گویا پڑی تھی، جوا ان کی دن رات کی دل لگی تھی، شراب ان کی گھٹی میں گویا پڑی تھی،
تعیش تھا، غفلت تھی، دیوانگی تھی. تعیش تھا، غفلت تھی، دیوانگی تھی. غرض ہر طرح ان کی حالت بری تھی. جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شماتت سے بے رحم مادر. جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شماتت سے بے رحم مادر. پھرے دیکھتی جب تھی شوہر کے تیور، کہیں زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر، کہیں زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر. یہ اور اس سے بھی زیادہ خطرناک حالات تھے. ان حالات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، نبوت، رسالت عمل میں آئی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے 13 سالہ زندگی میں اور مدینہ کی 10 سالہ زندگی میں ایک ایسا انقلاب برپا کر دیا جو تاریخ کے صفحات میں کسی اور دور میں ملتے نہیں ہیں. صدیوں کی جہالت میں 23 برس کیا ہیں، صدیوں کی جہالت میں 23 برس کیا ہیں. تاریخ کا ہر صفحہ اس بات پہ حیران ہے. انسان کا حق کیا ہے، کیا فرض ہے انسان پر، انسان کا حق کیا ہے، کیا فرض ہے انسان پر. آئینہ سیرت میں ہر فرق نمایاں ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کے جو حالات تھے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکیمانہ اور فلسفیانہ اور داعیانہ کردار ادا کر کے معاشرے کو پاک، صاف اور ستھرا کردار والا کر دیا. آج کم و بیش 1450 برس ہونے کے بعد ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی برائی ہے جو اس معاشرے میں، اس سماج میں موجود نہیں. وہ سماج اور وہ معاشرہ تو وحی الہی اور نبوت سے محروم تھا، اس لیے وہ ان برائیوں میں مبتلا تھے. لیکن آج ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دم بھرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونے کا بھی ہم دعویٰ کرتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے معاشرے میں، ہماری اپنی سوسائٹی اور سماج میں وہ کون سی چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں موجود نہیں. آج شراب نوشی، نشہ، قتل و غارت گیری، عیاشی، بدکاری، حرام کاری، ناحق مال کھانا، یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، حلال اور حرام میں تمیز نہ رکھنا، اخلاقی حدوں کو پار کر جانا، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا خیال نہ رکھنا، اسوہ رسول پر عمل پیرا نہ ہونا، اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں تساہل اور کاہلی برتنا. اس روئے زمین پر سب سے جو اہم فرض نماز جیسا فریضہ، اس کو بھی بہت ہی ہلکے میں لینا. حالات یوں ہی خراب نہیں ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے عہد کیا تھا کہ اللہ ہمارے رب ہیں، تو ربوبیت اور الوہیت کے خلاف ہمارے عقیدے، ہماری توہم پرستی، ہمارا شرک، ہماری بدعات، ہمارے رسوم و رواج اور خرافات پر عمل پیرا ہونا، حقوق کی ادائیگی میں، اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں کاہلی برتنا، سستی برتنا. تمام فرضوں میں سب سے اہم فرض نماز، ہم اس کو اتنا ایزی لے لیتے ہیں کہ معمولی عذر اور بہانوں کو
پیش نظر رکھتے ہوئے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، دھڑلے سے چھوڑ دیتے ہیں۔ ظہر اثر بسر گئی، ظہر اثر بسر گئی، مغرب کا مجھے پتہ نہیں، عشاء کو تھا میں کام سے، فجر کو میں اٹھا نہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جمعہ کے دن جس قدر تعداد مسجدوں میں نظر آتی ہیں، ویسی تعداد عام نمازوں میں نظر نہیں آتی، نہ ظہر میں، نہ عصر میں، نہ مغرب میں، نہ عشاء میں۔ فجر کا تو اللہ ہی حال بہتر جانتے ہیں۔ نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو انسان پر بالغ ہوتے ہی فرض ہو جاتا ہے، اور اس وقت تک فرض رہتا ہے جب تک کہ اس کی زندگی کی آخری سانس ہے۔ اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روزہ ماہ رمضان میں سال بھر میں ایک مہینہ فرض ہے، زکوٰۃ سال بھر میں ایک مرتبہ فرض ہے، وہ بھی صاحب حیثیت انسان پر، حج عمر بھر میں ایک بار فرض ہے، وہ بھی ذات راحلہ اور استطاعت پر قدرت رکھتا ہو اس کے اوپر فرض ہے، ہر کسی پر فرض نہیں۔ لیکن نماز ایک ایسا فرض ہے جو ہر انسان پر، بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور اس وقت تک فرض ہے جب زندگی کی اس کی آخری سانس، اس کی جان میں جان باقی ہے۔ اسی واسطے صحت مند پر بھی فرض ہے، بیمار پر بھی فرض ہے، مقیم پر بھی فرض ہے، مسافر پر بھی فرض ہے، جنگ کی حالت میں بھی فرض ہے، امن کی حالت میں بھی فرض ہے۔ یعنی ایک ایسا فریضہ ہے جو جنگ کی حالت میں بھی معاف نہیں۔ جس قدر بھی پیغمبر گزرے ہیں، اگر ان پیغمبروں کی تعلیمات اور ان کے اوپر جو فرض اور عائد کردہ احکامات ہیں، اس میں نماز کا تذکرہ ضرور موجود ہے، چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام۔ ہر دور میں نماز کسی نہ کسی طریقے سے فرض رہی ہے، اور انہوں نے ایمان کے بعد سب سے زیادہ اہمیت نماز کو دی ہے۔ حقوق اللہ میں نماز جیسا اہم فریضہ ہم نے اس کو نظر انداز کر دیا ہے۔ اس کے بعد حقوق العباد آتے ہیں۔ حقوق العباد کے متعلق سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا رکوع، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا جو حکم دیا نہایت مختصر سے جملے میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کی عبادت، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور انسان کی تخلیق کا مقصد بھی عبادت خداوندی ہے۔ عبادت خداوندی کا تعلق مسجد سے، صرف مسجد ہی سے نہیں، عبادت خداوندی کا تعلق ہر اس عمل سے ہے جو عمل انسان اپنی بشری اور فطری تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر کرتا ہے۔ ان سارے کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور منشا کے مطابق کرنے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دینے کو عبادت کہتے ہیں۔ ہم نے مسجد سے انجام دیے جانے والے امور کو تو دھیان میں رکھا، لیکن وہ امور، وہ اعمال، وہ کام جو مارکیٹ سے متعلق ہیں، جو بازار سے متعلق ہیں، جو سوسائٹی اور سماج سے متعلق ہیں، جو اہل وطن اور برادران وطن سے متعلق ہیں، عام انسانوں سے متعلق ہیں، والدین کے حقوق سے متعلق ہیں، بیوی اور بال بچوں کے حقوق سے متعلق ہیں، تعلیم و تعلم سے متعلق ہیں،
سوسائٹی اور سماج میں رہن سہن سے متعلق ہیں ان جانب ہم توجہ نہیں دیتے ہیں۔ ہم مسجد سے انجام دینے والے امور میں تو بہت اچھی طرح خیال رکھتے ہیں، دھیان رکھتے ہیں کہ نماز پڑھنا ہے تو کس طرح پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے تو کس طرح رکھنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے، لیکن حقوق کی ادائیگی کا جو معاملہ آتا ہے، لین دین اور کاروبار اور تجارت کا معاملہ آتا ہے، حقوق کی ادائیگی کا معاملہ آتا ہے، امانت کا معاملہ آتا ہے، وعدہ اور وعدہ خلافی سے متعلق جو چیز آتی ہے اس طرف ہم دھیان نہیں دیتے۔ چلو ادھر جدھر کی ہوا چلے، ہم مسجد میں تو مسلمان ہیں لیکن مارکیٹ میں مسلمان نہیں، ہم مسجد میں تو مسلمان ہیں لیکن ہم اپنے خاندان کے ساتھ مسلمان نہیں، ہم ان کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ان کے ساتھ معاشرت کرنے کے معاملے میں ہم مسلمان نہیں۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ہم نے اپنی ظاہری وضع قضا کس طرح بنا لی ہے، یہودی اور نصرانیوں کے طور پر ہم اپنے طرز زندگی اختیار کرے ہیں، جبکہ ہر معاملے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ چاہے وہ کھانا پینا ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، چلنا پھرنا ہو، سونا جاگنا ہو، اعمال ہیں، معاملات ہیں، لین دین ہیں، کاروبار ہیں، تجارت ہے، معاشرت ہے، معیشت ہے، سیاسیات ہے، اقتصادیات ہے، سماجیات ہے، پڑھنا اور پڑھانا ہے، حقوق کے ادا کرنا ہے، معاملہ انفرادی ہو یا اجتماعی، معاملہ خود کا ہو یا ملی، معاملہ اہل وطن کے ساتھ ہو، برادران وطن کے ساتھ ہو، کفار و مشرکین کے ساتھ ہو، عام انسانوں کے ساتھ ہو، مسلمان پڑوسی کے ساتھ ہو، غیر مسلم پڑوسی کے ساتھ ہو، ہر معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ من جملہ ان آیتوں کے جو آخری دور میں نازل ہوئی، ایک آیت یہ بھی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر لیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر میں نے اپنی نعمت کو مکمل کر لی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تم سے بحیثیت اسلام، بحیثیت دین مذہب اسلام کے میں تم سے راضی ہو گیا۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف فرما تھے، مجلس جاری تھی، ایک شخص آئے، سارے صحابہ کو پھلانگتے ہوئے آگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گئے، اور اتنے قریب بیٹھ گئے، اتنے قریب بیٹھ گئے کہ آپ کے گھٹنوں سے گھٹنے لگا کے بیٹھ گئے، آپ کے زانوں مبارک سے اپنے زانوں کو ملا دیا، اور آتے ہی سلام کرنے کے بعد کہا، یا رسول اللہ اخبرنی عن الایمان، ایمان کسے کہتے ہیں بتائیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف بتائی، ایمان کی تفصیل بتائی، کہا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعتراف کرو، اس کے فرشتوں کا اقرار کرو، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، تقدیر پر ایمان لاؤ، چاہے اچھی ہو یا بری، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہم کبھی کبھی تقدیر کو کوستے ہیں، اپنے نصیب کو کوستے ہیں، تقدیر من جانب اللہ ہے۔ آسمان و زمین کی تخلیق سے 50 سال پہلے ہر انسان کی تقدیر لکھی جا چکی ہے۔ اگر ہماری تقدیر میں آزمائش ہے اور امتحان ہے اور مصیبتیں ہیں تو وہ تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن ان مصیبتوں پر صبر کرنا اور اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے صبر کرنا، یہ اہل ایمان کی سب سے واضح علامت ہے، ان کی بہترین صفت ہے۔ والبعث بعد الموت، ایمان کا آخری جو حصہ ہے
موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر بھی آپ کا ایمان و یقین ہونا چاہیے کہ یہ زندگی مختصر سی زندگی ہے، فنا ہونے والی زندگی ہے، یہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی نہیں ہے، بلکہ اس زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بطور امانت دیا ہے، بطور نعمت دیا ہے، اور نعمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کی شکر ادا کیا جائے، اور امانت کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ امانت کی حفاظت کی جائے اور اس میں خیانت نہ کی جائے۔ ہم اپنی زندگی کو کن کاموں میں خرچ کرتے ہیں؟ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک دی ہوئی امانت ہے۔ یہ دنیا ایک سرائے ہے، دارالعمل ہے، مسافر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، تم دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کوئی اجنبی ہوتا ہے، کوئی پردیسی ہوتا ہے، کوئی مسافر ہوتا ہے۔ کوئی اجنبی، کوئی مسافر، کوئی پردیسی اپنے ساتھ زیادہ ساز و سامان نہیں رکھتا ہے، اپنے ساتھ اتنا ہی ساز و سامان رکھتا ہے جتنی اس کے زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت للکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ان الدنیا خلقت لکم وما خلقتم للدنیا بل انکم خلقتم للآخرہ، یہ ساری کی ساری دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، تم دنیا کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو، تم تو آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ هو الذی خلقکم لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ پاک ہے وہ ذات جس نے تم کو پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو نیک عمل کرتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم کو یہ دل میں بٹھانا ضروری ہے کہ ہم مختصر سی زندگی میں ایک مسافر کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اہل ایمان کی یہ پہچان ہے کہ وہ آزمائے جاتے ہیں۔ جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی پیغمبر ہیں، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، اگر ہم ان کی تاریخ پڑھیں، وہ آزمائے گئے اور وہ آزمائش میں کھرے اترے۔ آزمائش میں کھرے اترنا، اس پہ صبر کرنا، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صبر کرنا، یہ اہل ایمان کی سب سے اہم صفت ہے۔ کوئی مصیبت آ جا رہی ہے، کوئی پریشانی آ جا رہی ہے تو واویلا مچایا جا رہا ہے، اتاولے ہو رہے ہیں، آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں، مغلوب جذبات سے مغلوب ہو رہے ہیں اور مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں، اللہ کی ذات سے ناامید ہو رہے ہیں۔ یہ اہل ایمان کا وصف نہیں، اہل ایمان کا وصف یہ ہے کہ ہر حال میں وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ انما المؤمنون، در حقیقت ایمان والے وہ ہوتے ہیں اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، وہ سہم جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور اہل ایمان کے سامنے آیات کلام اللہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ہر وقت وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، حالات جیسے بھی آئیں، کتنے بھی پرآشوب آئیں، جتنے بھی پرفتن آئیں، آزمائشیں آتی رہیں گی، مصیبتیں آتی رہیں گی، اس پر صبر کرنا اہل ایمان کا سب سے اہم وصف ہے۔ اور ہمیں اس دنیا کی فکر نہ کرتے ہوئے آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، ہر انسان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ آنے والے زندگی کے لیے اس نے کیا کیا۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے آپ کی قدر کرے اور اپنے آپ کو پہچانے اور آنے والی زندگی کا گویا کہ وہ تیاری کرے۔ ہم اپنے اعمال کو سدھاریں، ہم اپنے اخلاق کو سدھاریں، ہم اپنے معاملات کو سدھاریں، ہم اپنی زندگی کو، چونکہ یہ دارالامتحان ہے، دارالامتحان میں گویا کہ ہمارے لیے پرچہ سوالات دیا گیا ہے، ان پرچہ سوالات کو حل کرنے کے لیے کیا ہو سکتا ہے، عقائد کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں، حقوق کے معاملے میں
ہم کیا کر سکتے ہیں اس کی ہم تیاری کریں اور آنے والی زندگی کے لیے ہم تیار ہوں۔ آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه۔ قیامت کے دن کسی انسان کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے، ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں باس پرس نہ ہو جائے۔ 5 چیزوں کے بارے میں سوالات ہوں گے، ان 5 سوالات کی تیاری ہمیں اس دنیاوی زندگی میں کرنا ہے۔ عن عمرہ فیما افناہ، اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم کو یہ عمر دی گئی تھی، اولم نعمرکم ما لا یتذکر لمن تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تم کی اتنی مہلت نہیں دی تھی کہ تم سمجھ جاتے اور اپنی زندگی کو صحیح کر لیتے، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا قرآن کی شکل میں، کتاب ہدایت کی شکل میں، نبی آخر الزماں کی شکل میں۔ یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود تم نے اپنی زندگی کی قدر نہیں کی اور اپنی عمر کو صحیح کاموں میں خرچ نہیں کیا۔ لا تزول قدم عبد، کسی انسان کے قدم اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ اس کی عمر کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے۔ وَعَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، نوجوانی کی زندگی بہت ہی قیمتی سرمایہ ہوتا ہے۔ نوجوانی کی زندگی کا جو سرمایہ سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہوتا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے، ہمارے سماج کے، ہمارے معاشرے کے نوجوان اللہ سے دور، اللہ کے احکامات سے دور، دین سے دور، قرآن سے دور، قرآنی تعلیمات سے دور، برائیوں سے قریب، نشے کے قریب، رشوت و سود خوری کے قریب، اور کسی پر ظلم کرنے کے قریب، اور ہر وہ برائی ہمارے اکثر و بیشتر نوجوانوں میں موجود ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مذہب بیزار ہے، مذہب سے دور ہے، دین بیزار ہے، دین سے دور ہے، نام مسلمانوں کے ہیں، نام کام مسلمانوں کے نہیں۔ آج جو معاشرہ جو پچھڑا ہوا ہے، کسی بھی قوم کی اگر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہو سکتی ہے تو وہ اس قوم کے نوجوان ہوتے ہیں۔ اس قوم کے نوجوان اگر طاقتور ہیں ایمان کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے اور اخلاق کے اعتبار سے، تو وہ قوم بلند مقام پاتی ہے۔ اور جس قوم کے نوجوان اگر اخلاق کی دیوالیاں نکل چکا ہو، برائیاں ان کے اندر، شراب نوشی ان کے اندر، نشہ ان کے اندر، اور بے حیائی اور بے شرمی اگر ان کے اندر ہے، وہ قوم کبھی بھی عزت اور اونچے مقام کو پا نہیں سکتی۔ تو دوسری چیز جو پوچھی جائے گی عمر کے بعد، نوجوانی۔ نوجوانی کی عمر بڑی عزیز سرمایہ ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ نوجوانی کی عمر کی جو عبادت ہوتی ہے، جو ریاضت ہوتی ہے، جو طاقت ہوتی ہے، جو تجارت ہوتی ہے، وہ بہت ہی پھلدار ہوتی ہے، بہت ہی ثمر آور ہوتی ہے، وہ نتیجہ خیز ہوتی ہے۔ اور جس انسان کی زندگی کا نوجوانی کا حصہ اگر لاؤبالی پن میں گزر گیا، کاہلی میں گزر گیا، غفلت میں گزر گیا، اور اللہ سے دوری اور دین سے دوری میں گزر گیا، اس کے سدھرنے کے چانسز آئندہ پھر کبھی نظر نہیں آتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کو عقل صحیح عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے، فہم و فراست عطا فرمائے، کتاب ہدایت کو اپنے قریب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسوہ رسول پر عمل کرنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے، والدین کا حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برائیوں سے دور رہنے اور اچھائیوں کی طرف آنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے۔ تیسری چیز جس کے بارے میں بحث پرس ہوگی وہ ہے عن علمہ ماذا عمل فیہ، علم کے بارے میں کہ کتنا علم حاصل کیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان اتنے دور ہیں علم دین سے کہ احکامات کا انہیں علم نہیں، فرائض کا انہیں علم نہیں، واجبات کا انہیں علم نہیں، التحیات پڑھی نہیں، یاد نہیں، دعائے قنوت انہیں یاد نہیں، غسل کے فرائض یاد نہیں، وضو کے فرائض یاد نہیں، کتنے دور ہیں۔ اتنا علم تو ہر نوجوان پر، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ حلال و حرام کی تمیز ہو، فرائض کا علم ہو، واجبات کا علم ہو، ارکان و شرائط کی معلومات ہو، سنن کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، اصول کیا ہیں، ضوابط کیا ہیں،
حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ان ساری چیزوں کی بنیادی معلومات تو ہر انسان پر فرض ہے۔ علم کا حاصل کرنا بھی فرض ہے، اور جتنا اس نے علم حاصل کیا اس پر عمل کرنا بھی فرض ہے۔ اور آخری چیز ان مالہ، مال کے بارے میں بات پرس ہوگی، من این اکتسبہ و فیما انفقہ، کہ کہاں سے کمایا ہے اور کہاں خرچ کیا ہے۔ اس سلسلے میں بھی ہم بہت کمزور نظر آتے ہیں، ہم کو حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، بس چلو ادھر جدھر کی ہوا چلے۔ حلال کا لقمہ اگر انسان کے جسم میں جاتا ہے تو اس کی اولاد پر اس کا اثر ہوتا ہے، اور حرام کا لقمہ انسان کے جسم میں جاتا ہے تو اس کا اثر اس کی اولاد پر ہوتا ہے۔ جتنی بھی آوارگی، بدمعاشی، عیاشی، بدمعاشی، نافرمانی اگر والدین کی کوئی کر رہے ہیں تو گویا کہ ان کے لقمے کا فطور ہے، آپ نے ان کے اکل حلال اور لقمہ حلال کی آپ نے فکر نہیں کیے۔ اور من اشترى ثوبا بعشرة دراهم فيه درہم واحد من حرام لم يقبل اللہ صلاته ما دام علیہ۔ حدیث میں آتا ہے کسی نے کوئی ایک کپڑا خریدا، 10 درہم کا کپڑا خریدا، 1 درہم اس کا حرام کا تھا، تو وہ کپڑا جو 10 درہم کا خریدا ہوا ہے 1 درہم مال حرام کا ہے، تو وہ کپڑے پر پڑی ہوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ جب تک کہ وہ کپڑے پر نماز پڑھی جا رہی ہے وہ کبھی بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور مال حرام سے پلا ہوا جسم وہ دوزخ کے زیادہ لائق ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان 5 سوالوں کی تیاری اور اس کو فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم کے بارے میں، مال کے بارے میں، نوجوانی کی عمر کے بارے میں، زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو میں نے حدیث ہے آپ کے سب سے پہلی جو حدیث پڑھ کر سنائی ہے کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان دونوں چیزوں کو تم مضبوطی سے تھامے رہو گے تو زندگی کی کوئی طاقت تم کو راہ سے گمراہ نہیں کر سکے۔ ایک اللہ کی کتاب اور ایک سنت نبوی۔ ہم قرآن شریف کی تلاوت کو اور اس کے سمجھنے کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ ہم قرآن سے بھی دور ہیں اور نماز سے بھی دور ہیں اور مسجد سے بھی دور ہیں، اس لیے ہم مصائب کا شکار ہیں، آزمائشوں کا شکار ہیں۔ ان مصائب سے، ان آزمائشوں سے اور ان فطروں سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو قرآن سے ہم قریب ہو جائیں، مسجد سے ہم قریب ہو جائیں اور نماز سے قریب ہو جائیں، سارے کے سارے مسائل انشاءاللہ خود بخود حل ہو جائیں گے۔ آخری گزارش اس مسجد کے متعلق اکثر و بیشتر واعظین، مبلغین، مقررین اپنے وعظ میں، اپنے بیان میں، اپنے تقریر میں کہا کرتے ہیں کہ مسجد جمیل بیگ کے جو سماجی کام ہیں، انسانیت کے ناطے ہونے والے کام انجام دیے جاتے ہیں، وہ اب کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں، ڈھکے چھپے نہیں ہیں، بے شمار کام ہیں، کھانے سے متعلق، پینے سے متعلق، غذا سے متعلق، خوراک سے متعلق، دوا اور علاج سے متعلق، مسافر خانے سے متعلق، یہ سارے کے سارے کام یہاں سے انجام دیے جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے بہت زیادہ صرفہ اور خرچہ آپ کے پیش نظر ہیں، اور آپ تو یہاں کے مسلسل اور متواتر مقتدی ہیں، ہر چیز سے آپ واقف ہیں، تو یہ جو لاکھوں کا خرچہ ہے وہ آپ جیسے صاحب خیر حضرات سے پورے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ دامے، درمے، سخنے خود بھی دیجئے، دوسروں سے بھی دلا دیجئے، اور دینے والوں کا پتہ بھی بتا دیجئے، کیونکہ یہاں پر جو امور انجام دیے جاتے ہیں وہ حدیث کی روشنی میں الساعی علی الارملۃ والمسکین کالساعی فی سبیل اللہ وَأَحْسِبُهُ كَالْقَائِمِ الَّذِي لَا يَفْطُرُ وَكَالسَّائِمِ لَا يُفْطِرُ۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ بیوہ، یتیم، نادار، بے کس، مجبور اور پریشان حال لوگوں کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والے کا اجر و ثواب ایسا ہے جیسے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہو۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا سب سے افضل نیکی، وہ ایسی ہی یہ نیکی ہے۔ بیوہ کے لیے، یتیم کے لیے، نادار کے لیے، مجبور کے لیے، بے کس کے لیے، یتیم کے لیے، پریشان حالوں کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، ان کے لیے کوشش کرنا، ان کی دستگیری کرنا، ان کی خبرگیری کرنا، ان کی فکر کرنا، ان کے لیے دست تعاون بڑھانا، وہ بھوکے ہیں تو کھانے کا انتظام کرنا، پیاسے ہیں تو پینے کا انتظام کرنا، کپڑے نہیں ہیں تو کپڑوں کا انتظام کرنا، بیمار ہے تو دوا اور علاج کا انتظام کرنا، یہ بھاگ دوڑ میں آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے یہ بھی فرمایا وہ کالسائم لا یفطر، یعنی وہ کالقائم الذی لا یفطر،
اس شب بیدار کی طرح ہے جو رات بھر نماز میں مصروف رہتا ہے، کبھی بھی نماز میں ہی مصروف رہتا ہے، مسلسل نوافل میں وہ گویا کہ مصروف رہتا ہے، ایسا اس کا اجر و ثواب ہے۔ یا ایسے روزے دار کی طرح ہے یہ کنٹینیو اور مسلسل وہ روزے رکھتا ہو۔ بہرحال یہاں پر جو بھی کام انجام دیے جاتے ہیں بہت ہی عظمت والے، اہمیت والے، نیکی کے کام انجام دیے جاتے ہیں، اور کوئی خاص سورس آف انکم نہیں ہے۔ آپ جیسے مقتدی جن کے دل میں درد ہوتا ہے، وہی انسانیت کے لیے ان کا دل ہے تو تڑپ اٹھتا ہے اور دست تعاون بڑھاتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہاں کا جو عملہ ہے، اسٹاف ہے، وہ جھولی پھیلائے ہوئے ہیں ان مجبوروں کے لیے، پریشانوں کے لیے۔ آپ جہاں تک ہو سکتا ہے ان کا تعاون کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امور خیر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔